السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور اسلام کے پہلے نوجوان مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی زندگی ایمان، شجاعت، عدل اور علم سے بھرپور ہے۔ یہ واقعہ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے تمام اہم واقعات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ولادت اور ابتدائی زندگی 13 رجب 30 عام الفیل تقریباً 599 یا 600 عیسوی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت مکہ کے مقدس خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ ایک معجزاتی واقعہ تھا کیونکہ کسی اور کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی تھی۔ والدین ابو طالب، عبد مناف اور فاطمہ بنت اسد۔ جب قریش کو شدید قحط کا سامنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ حضرت علی نے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا اور ان کے اخلاق و عادات کو اپنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد حضرت علی جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ کفار کے مذاق اور تکلیفوں کو بھی برداشت کیا۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر سلایا تاکہ کفار کو دھوکہ دیا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امانتیں لوٹانے کا فریضہ انجام دیا اور پھر مدینہ ہجرت کی۔ جنگ بدر۔ حضرت علی نے جنگ بدر میں کفار کے بہت سے سرداروں کو قتل کیا، جن میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا ولید بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی تلوار پر جتنا بوجھ ثواب ہے اتنا تمام انسانوں پر نہیں۔ جب مسلمان میدان احد میں پیٹھ پھیرنے لگے تو حضرت علی اور چند دیگر اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ آپ کے بدن پر 70 زخم آئے لیکن آپ میدان سے نہ ہٹے۔ جنگ خندق۔ عمر بن عبدود، عرب کا سب سے بہادر جنگجو، نے مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ایک ضربت عبادت ثقلین جنوں و انس سے بہتر ہے۔ یہودیوں کا مضبوط قلعہ خیبر مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں وہ علم جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے سوچا کہ یہ کسی اور کو ملے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا جن کی آنکھیں بیمار تھیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت علی نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر مسلمانوں کے لیے راستہ بنایا۔ خلافت اور عدل۔ حضرت علی کو 35 ہجری میں مسلمانوں نے خلیفہ منتخب کیا۔ آپ نے اپنی حکومت میں عدل کو فوقیت دی۔ ایک یہودی نے آپ کا ذرہ چرا لی، لیکن جب قاضی نے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا تو حضرت علی نے اسے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر فقیر اس حالت میں مر جائے کہ اس کے پاس کھانے کو نہ ہو تو اس کا خون میری گردن پر ہے۔ شہادت۔ کوفہ کی مسجد میں حملہ۔ 19 رمضان 40 ہجری کو عبد الرحمن بن مجلم ایک خارجی نے زہر آلود تلوار سے حضرت علی پر حملہ کیا جب آپ صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وصیت اور انتقال۔ آپ نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو وصیت کی کہ وہ اپنے قاتل سے صرف ایک ہی ضربت لیں، چاہے وہ مر جائے یا نہ۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کی زندگی ایمان، شجاعت، عدل اور علم کی روشن مثال ہے۔ آپ نے ہمیشہ حق کی حمایت کی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ کی شہادت نے امت مسلمہ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا، لیکن آپ کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ علم ایک ناقابل تقسیم خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔